سنیے ذرا جائیے گا اور محلے کی دکان سے چینی تو لے آئیے گا، چینی ختم ہو گئی ہے۔ سنیے ذرا جائیے گا، پتی تو لے آئیے گا۔ سنیے آٹا لے آئیے، سنیے میدا لے آئیے، سنیے آج مسالہ ختم ہو گیا ہے وہ لے آئیے، سنیے تیل تو گھر میں ہے ہی نہیں، میں کھانا کیسے بناؤں؟ کیا آپ بھی اس طریقے کا ماحول اپنے گھر کے بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں؟ کیا آپ بھی اپنے گھر میں تھوڑا 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 راشن منگواتی ہیں؟ اپنے گھر کا ماحول بے برکت بنا دیا ہے آپ نے۔ تو آج آپ کے لیے ایسا ایک زبردستی راشن کی لسٹ بناؤں گی اور آپ لوگ کو آئیڈیاز دوں گی کہ جس کو آپ لوگ اپنائیں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کا پورا مہینہ آرام سے، سکون سے، برکت کے ساتھ گزرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ ہوپ کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کے ذکر شکر سے زندگی کو گزار رہے ہوں گے۔ تو بہت سارے میرے بہن بھائی ہیں جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں، جن کے گھر میں اتنا بھی نہیں میسر کہ وہ جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ ایک اکٹھا منتھلی راشن جو ہے وہ دلوا سکیں، اور ایک طرف ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں پرواہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کی، جنہیں اللہ نے بے حساب دیا ہوا ہے، اور ایک طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف مہینے کا راشن منگواتے ہیں اور اسی پر گزارا کرتے ہیں، کم ہو یا زیادہ اسی پر۔ تو میری بہت ساری بہنوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ پیاری بہن آپ ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے ہم راشن لسٹ بنائیں، کس طریقے سے ہم راشن منگائیں اور کس طریقے سے بجٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے مہینہ گزاریں۔ لیکن ہر کسی کے پاس اتنا تو نہیں ہوتا نا، لاکھوں میں تو شوہر کی پے نہیں ہے کسی کی، یہ تو میں کہتی ہوں ہمارے پورے پاکستان میں 50 سے 70% لوگ جو ہے نا وہ بہت بجٹ میں رہ کے چلتے ہیں، 30% لوگ ہی ہوں گے جو لاپرواہی سے اور جنہیں اللہ نے اتنا بے حساب دیا ہوا جو پرواہی نہیں کرتے۔ تو میری پیاری بہنوں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہمیشہ مہینے کی جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو شوہر کو فرسٹ میں پے ملتی ہے تو اب 30 یا 29 کو بیٹھ کے یہ راشن کی لسٹ بنا لیں۔ اس راشن کی لسٹ سے بلیو می آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا، کیونکہ اکثر جو ہے نا میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ شوہر کہتی ہیں یہ لے آئیں وہ لے آئیں وہ لے آئیں وہ لے آئیں، اس سے کیا ہوتا ہے ان میں بھی چڑچڑا پن آ جاتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں بھائی ہر ٹائم میں تمہیں راشن لا کے دیتے رہوں گا تو میں کام کاج کے لیے کس ٹائم جاؤں گا۔ ایک یہ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا راشن وہی پیسے ہوتے ہیں، وہی 20,000 خرچ مہینے کا ہوتا ہے، لیکن روز تھوڑا 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 کرنے بے برکتی آ جاتی ہے۔ وہ پیسے جو 20,000 کا راشن ہم پورے مہینے کا منگوا سکتے ہیں نا، انہی 20,000 کو جو ہے نا 15 سے 20 دن میں مشکل سے 1,000 روپے دن کا بھی لگائیں نا تو 20 دن میں تو آپ کا وہ 20,000 ختم ہی ہو جانے ہیں۔ تو کوشش کریں میری پیاری بہنوں اس بے برکتی کو اپنے گھر سے ختم کریں۔ یہ جو بے برکتی ہے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ تھوڑا 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 راشن منگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے دیکھیے ہر انسان اپنے بجٹ کے ساتھ چلتا ہے، لیکن اپنا بجٹ اتنا کنٹرول میں رکھیں نا، اتنا مینٹین کر کے رکھیں کہ آپ 20,000 مہینہ رکھیں ایک سائڈ پہ، جس سے صرف آپ گھر کا کھانے پینے کا راشن منگائیں، اس کے بعد اپنی اور یہ جو تھوڑا تھوڑا منگوانا جو ہوتا ہے نا میرے خیال سے بہت ہی بے برکتی کا سامان ہے۔ یہ آج کے بعد آپ نے عہد کرنا ہے، آپ نے اکٹھا راشن منگوانا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے برکت ہوگی۔ پہلے تو آپ نے مارکیٹ جو ہے نا ٹچ کر لینی ہے، اپنے شہر کی علاقے کی کون سی مارکیٹس جو ہے نا اچھی ہیں جن میں آپ کو بجٹ میں رہتے ہوئے جو ہے نا آپ کو یہ سارا راشن مل جائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس ہیں 20,000 اور آپ جا رہے ہیں امتیاز سپر اسٹور وغیرہ اور وہاں سے، میں یقین کریں ایک بات کہوں آپ لوگوں کو کہ اسٹورس وغیرہ سے چیز لیں بالکل، لیکن ہم جیسے لوگ ہیں جو بجٹ مینٹین کر کے چلتے ہیں تو وہ اگر راشن کی دکان پر ہی جائیں تو ٹھیک رہتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں راشن کی دکان پہ تو آپ 50 روپے کا بھی اگر سوکھا دھنیا مانگیں گی یا زیرہ مانگیں گی تو وہ آپ کو دے دے گا، لیکن اسٹورز وغیرہ سے یہ ہوگا کہ وہ پیکٹس بنے ہوئے پڑے ہوں گے اور لیبل ان پر پیسوں کے لگے ہوئے ہوں گے، اب آپ لیتی ہیں یا نہیں۔ اس سے کیا ہوگا اگر آپ اسٹور پہ جائیں اور صرف زیرہ بھی لیں 300-400 کا صرف آپ کا زیرہ آ جائے گا، چاہے وہ آپ جتنا چلائیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کا بجٹ سارا جو پیسوں کا حساب ہوگا نا وہ خراب ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں لسٹ بنائیں، اپنے شوہر کو دیں۔ آپ جیسے علاقے جب کراچی میں جوڑیا بازار ہے، امپریس مارکیٹ ہے، اس طریقے کی بڑی بڑی مارکیٹس ہیں اور مجھے علاقوں کا نہیں پتا تو یہ کہ آپ ایسی مارکیٹ میں اپنے شوہر کو دیں یا خود جائیں، رکشے میں جائیں اور رکشہ بھر کے سودے کا لا کے رکھ دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے جو ہے نا بہت آرام سے سکون سے آپ کا پورا مہینہ گزر جائے گا۔ میں جب چھوٹی تھی تو اکثر میں دیکھتی تھی کہ ہمارے جو آس پڑوس میں ممبر لوگ ہوتے تھے ان لوگ کی بہت پیاری عادت ہوتی تھی، وہ کیا کرتی تھی جیسے ان کے شوہر کی پے آتی تھی نا فرسٹ پے تو وہ 2-3 دن میں ہی جا کر نا اپنا چلی جاتی تھی رکشے میں
اور جو ہے نا وہ اپنا سارا سودا صرف راشن لے کے نا اور شام میں وہ گھر آتی تھی، جس میں کہ ان کا میں کہتی ہوں کہ کسٹرڈ کا ڈبہ، جیلی کا ڈبہ، اور مطلب سارے راشن کے ساتھ ایکسٹرا چیزیں ہی بتا رہی ہوں وہ لے آتی تھی۔ وہ بتاتی تھی کہ میں اپنا راشن تو لے لیتی ہوں، اتنے پیسے کی بچت کر لیتی ہوں نا کہ میں ایکسٹرا سامان جو ڈیزرٹس وغیرہ بنانی ہوتی ہیں، کچھ بھی انسان کا کبھی کبھی مہمان آ جاتے ہیں بنانا، تو وہ چیزیں میں کہتی تھی بجٹ میں مینٹین کر لیتی ہوں۔ تو ان کی یہ عادت نے مجھے اتنا انسپائر کیا ہے کہ جب میری شادی ہوئی، اللہ نے مجھے کر دیا، اب میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں۔ کبھی تو میں ایسا کرتی ہوں، خود بھی چلی جاتی ہوں بازار سے سودا لے آتی ہوں، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ میں شوہر کو اپنے لسٹ بنا کے دے دیتی ہوں اور انہیں بتا دیتی ہوں کہ آپ نے یہ چیزیں جو ہیں وہ لے آنی ہیں، اور ماشاءاللہ اتنا اچھا سودا راشن آ جاتا ہے نا کہ پھر جو ہے نا وہ جو پیسے بچ جاتے ہیں اس سے ہی میرے شوہر مجھے بتاتے ہیں کہ جو پیسے بچ گئے تھے وہ سے بھی میں یہ سامان ایکسٹرا لے آیا ہوں، جس سے کہ تم اور بھی مطلب آسانی اور سکون میں چلی جاؤ گی۔ تو میں آپ لوگ کو صرف یہ جو لسٹ بنانا اور راشن کا بتانا، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو میری پیاری بہنیں ہیں جن جو پریشان ہیں نا اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے، بعض دیکھیں میں کہتی ہوں 50% گھروں میں جھگڑا ہی اس بات کا ہو رہتا ہے کہ بیوی مانگتی ہے شوہر سے کہ تم راشن لے کر آؤ۔ اب شوہر بیچارے کی اتنی تو ہوتی نہیں ہے کمائی آمدن کہ وہ جو ہے نا روز کے روز راشن لائے، تھوڑا تھوڑا سامان لائے، اس میں ان کا ہو جاتا ہے جھگڑا۔ تو اگر آپ یہ ٹپس اپنائیں گی اپنے گھر میں، یہ اصول اپنے زندگی میں مینٹین رکھیں گی، پورا مہینہ آرام سے سکون سے گزرے گا۔ اس کے بعد آپ نے جب راشن آ گیا، یہ نہیں کہ آپ نے دیر وہاں 4:30 تباہی مچا دی، آپ دن میں الگ کھانا بنا رہی ہیں بے حساب پتیلے اور رات میں الگ، وہ تو آپ کا ایک ہفتہ 10 دن میں ختم ہو جائے گا۔ نہیں، آپ نے بہت طریقے سے چلنا ہے۔ اگر آپ نے ایک وقت اچھا کھانا بنا لیا ہے، جیسے میں نے آپ کو کتنے سارا مینیو پلاننگ کی ہے، آپ کو بتایا ہے کہ صبح ناشتے میں چائے پراٹھا انڈا ہو گیا، ٹھیک ہے، دوپہر میں آپ نے نارملی دال سبزی بنانی ہے، یا اگر کڑی وغیرہ بنا لیں یا کھچڑی بنا لیں، لیکن رات میں آپ ایک وقت کا کھانا جو ہے نا وہ اچھا بنائیں گی، جیسے پلاؤ ہو گیا، بریانی ہو گئی، قورمہ ہو گیا، آلو گوشت ہو گیا، کوئی اچھی سبزی وغیرہ گوشت میں یا چکن میں، اس طریقے سے آپ بنائیں گی تو آپ کا کیا ہوگا کہ پورا مہینے کا جو بجٹ ہو نا وہ مینٹین ہو کے چلے گا۔ لیکن اگر آپ شروع میں ہی جو ہے نا تمائیاں مچا دیں گی تو اس سے آپ کا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ آپ کے جو ہے نا گھر میں آپ ایک ماں ہیں، ایک ساس ہیں، آپ کے جوان بیٹے ہیں، بہویں ہیں، تو آپ ایسے کر سکتی ہیں کہ میں بعض اوقات دیکھتی ہوں کہ ماں باپ نے سارا کا سارا برڈن خود پہ لیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیچارے بچے پریشان نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ماں باپ کی سوچ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں نا ان میں بگاڑ آ رہا ہوتا ہے، غیر ذمہ داری کا مادہ ان میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ماں ہیں تو اگر آپ کے بچے کماتے ہیں، بڑے ہیں، جوان ہیں، تو آپ انہیں کہیں کہ بھائی تم مہینے کا مجھے اس حساب سے دو، جیسے 5 آپ کے بیٹے کی پے ہے، وہ شادی شدہ بھی نہیں ہے تب بھی آپ 5 سے 10 ہزار مہینے کا مجھے دو گے، ٹھیک ہے، وہ آپ اس سے لے لیں گی۔ یا آپ کے بیٹا شادی شدہ ہے تو آپ اس سے کہیں کہ بیٹا تم آگے ہو یا پیچھے کچھ بھی کرو، لیکن 10,000 روپے تم نے مجھے اپنے بجٹ میں سے ہر مہینے دینے ہیں، جو میں راشن میں ایڈ کروں گی، ٹھیک ہے۔ جن کی میں نارملی جو ہے نا آپ لوگوں کو مینیو پلاننگ اور راشن بتا رہی ہوتی ہوں 2 سے 4 5 بندوں کے حساب سے، آپ میاں بیوی اور 2-3 بچے، لیکن اگر آپ کی فیملی بڑی ہے وہ پریشان نہ ہو، انہیں اس طریقے سے کرنا ہے کہ اب آپ نے اگر آپ کے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، اپنے بیٹے سے کہنا ہے بیٹا 10,000 روپے مہینے کا تم نے مجھے دینا ہے، کیونکہ یہ تو نہیں نا کہ راشن بل بھی ہوتے ہیں، کہ بہت اخراجات گھر کے ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنے بیٹے سے لے لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی اس میں جھجکنے والی یا بری بات نہیں ہے، یہ وہ اصول ہیں جو ہم اگر اپنے گھر میں بنائیں، اپنی زندگیوں میں بنائیں تو یہ جھگڑے فساد ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ مطلب ہے کہ مکس فیملی ہوتی ہے اور سارا لوڈ جو ہے نا وہ ساس سسر پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی عمر بھی آگے کو جا رہی ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر ادھر جو ہے نا وہ لوگ بیٹے کو بالکل لوڈ ہی نہیں ڈالتے، کوشش کریں اپنے بچوں پر تھوڑی ذمہ داریوں کا لوڈ ڈالیں، آگے جا کے آپ کی زندگی میں آسانی ہو جائے گی۔ آپ نے جو ہے نا ان پہ راشن کا بورڈ ڈال دینا ہے، بیٹا کی ساری لسٹ میں بنا دی ہے، یہ پیسے ہیں، یہ لے کے جاؤ اور سارا راشن گھر کے لیے لے کر آؤ۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ وہ اصول ہوتے ہیں جس سے آپ کا گھر مینٹین، ورنہ کیا ہوگا اگر آپ ایسے نہیں کریں گی تو ایسا کیا ہوگا کہ ایک دن آپ دیکھتے ہیں نا لوگوں کے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں کہ بہو نے کھا لیا، بہو نے رزق مطلب ضائع کر رہی ہے، یا ایسا ہو بھی رہا ہوتا ہے، وہ بول نہیں ہوتے، ایسا ہو بھی رہا ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے جو ہوتا ہے ہر گھر میں، جھگڑے تو ہر گھر میں ہوتے ہی ہیں لازماً، لیکن بات یہ کہ جب آپ ان سے بچوں سے اپنے بجٹ کے ساتھ پیسے لیں گی کہ بیٹا پیسے دیں،
مجھے راشن منگوانا ہے آپ کا، تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں آپ کو بھی یہ ہوگا مطمئن کہ ہاں میرا بیٹا بجٹ میں کچھ نہ کچھ پیسے ڈال رہے، وہ لوگ اگر کھا بھی رہے ہوں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہو رہی ہوں گی۔ لیکن بعض اوقات گھروں میں دیکھا ہے نا کہ اگر مطلب بچے ہیں، بہو ہے، کھا رہے ہیں، تو اس بات میں بہت جھگڑا ہوتا ہے کہ بھائی تم پے تو کرو نا، اور ان لوگوں کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو کوشش کریں آپ خود بھی ذمہ دار بہو بنے، ذمہ دار بیٹا بنے، ایسی ماں بنے جو اپنے گھر کے اصول بنائیں، اپنے بیٹے پر ذمہ داری ڈالیں کہ بیٹا، اس سے کیا ہوگا کہ آپ بہت لمبے ٹائم تک ساتھ میں رہیں گے، خوشحال رہیں گے، اور محبت سے آپ کی زندگی گزرے گی۔ اور بیویاں، جیسے کہ میں بیویوں کو میں یہ مشورہ دوں گی کہ آپ لوگ ہر نماز کے بعد، فرسٹ تو آپ نے ہر نماز کے بعد یا وہابو یا رزاقو آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ساتھ میں پڑھتی ہیں تو خیر ساتھ میں پڑھ لیں، یہ تو میرے اللہ کے نام ہیں جس طریقے سے پڑھیں، لیکن یا وہابو 100 مرتبہ، پھر مجھے کسی نے بتایا ہے اس کے اپنے اپنے وظائف ہوتے ہیں، 333 مرتبہ، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، ہر کسی کے اپنے اپنے۔ لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہر نماز کو جب استغفار پڑھ لیتی ہوں تو میں یا وہابو یا رزاقو 100 مرتبہ کوشش کروں، جب مجھے یاد رہے میں ضرور پڑھ لیتی ہوں۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ ہر نماز کے بعد یا وہابو یا رزاقو کا وظیفہ اختیار کریں۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کے گھر میں ایک تو جو ہے نا پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جو رزق کو لے کر ہیں، آپ کے گھر میں رزق فراوانی سے آئے گا، آپ کو گمان بھی نہیں کریں گے، وہاں سے آئے گا۔ اور دوسری بات، استغفار، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ اچھا، استغفار کے بارے میں اتنی بے تحاشا حدیث آتی ہیں، جس میں کہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، اسے مشکلات سے نکال دیتے ہیں، اور رزق اس سے اس حساب سے دیتے ہیں، مطلب اس جگہ سے دیتے ہیں جس سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، اس طریقے سے اللہ اس کو رزق دیتے ہیں اور وہاں سے دیتے ہیں۔ من حیث لا یحتسب، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو آپ حساب نہیں لگا سکیں گے، گمان نہیں کر سکیں گے، ایسے اللہ آپ کو رزق دے گا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار پڑھیں، جب بھی کوئی چیز بنائیں، کوئی چیز کھولیں، آٹا وغیرہ ڈالیں، گوندیں، بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ کو اپنی زندگی کا ایک وہ بنا دیں، موضوع ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر کام کے شروع میں آپ بسم اللہ پڑھیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ہمارے پیارے نبی سے ہم لوگ کو ورثے میں ملے ہیں، اور ہم نے انہیں چھوڑ دیا ہے تو ہم جو ہے نا پریشانیوں کے شکار ہو گئے ہیں، جھگڑوں کے مسائل، پریشانی صرف یہ پیسوں پر ہی ہوتے ہیں۔ میں کہتی ہوں اگر آپ کی زندگی میں پیسہ ہے نا تو 50% خوشی تو آپ کی زندگی میں یہی ہے۔ میں کہتی ہوں نا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ پیسے میں اپنی خوشی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، نہیں، بعض اوقات پیسہ ضرورت کے وقت بھی نہ ہونا تو انسان بہت پریشان اور بے بس ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا اللہ سے مانگنا ہے، مانگنا نہیں چھوڑنا۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ سے مانگیں، یا اللہ ہمارے گھر میں رزق کی پریشانی ہے دور کر۔ نماز کے بعد اللہ کیا گرائیں کہ میرے اللہ مجھے یہ پریشانی ہے، یا اللہ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس حساب سے بھیجے گا نا آپ گمان نہیں کر سکیں گے۔ تیسری بات، پہلے یا وہاب یا رزاق ہو گیا، اس کے بعد استغفار۔ اب آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور اس پہ پورا یقین رکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے دے گا، میں درود شریف کا اہتمام کروں گی، میرا اللہ مجھے دے گا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پڑھنا ہے۔ اور درود ابراہیمی تو آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں کم ہے، اور اگر آپ کسی بڑی پریشانی میں ہیں تو آپ نے درود تنجینہ کا اہتمام کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، تنجینہ کا مطلب ہی ہے مشکل سے نجات مطلب پریشانی سے نکلنا۔ تو اگر آپ پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو درود تنجینہ، یہ نہیں کہ آپ ختم بڑے بڑے گھر میں ڈال دیں، خود کو پریشان نہ کریں، عصر سے مغرب کے درمیان بیٹھ جایا کریں، جتنا ہو سکے درود تنجینہ پڑھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ کے آگے گر گرائیں، یقین کریں آپ کے گھر میں رزق فراوانی سے آ جائے گا۔ آپ کے گھر میں جو لڑائیاں جھگڑے ہیں، یہ راشن کو لے کے، یہ پیسوں کو لے کے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی بات، ان گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہی ہم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کمپرومائز ہی نہیں کرتے، ہم اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کرتے، ہم اپنی ہر ٹائم مشکلوں اور پریشانیوں کو گنتے رہتے ہیں، اپنی خوشیوں کو نہیں گنتے ہم کہ اللہ نے ہماری زندگی میں کتنی خوشیاں اور کتنی فراوانی دی ہوئی ہے۔ بلیو می، اگر آپ کے گھر میں سکون بھی ہے نا،
آپ مطمئن ہو کے صحت مند ہیں، 2 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں، یقین کریں آپ اس سے خوبصورت زندگی کوئی بھی نہیں ہے۔ اب آپ بھی اتنے اچھے حالات میں ہوں گی لیکن آپ کہتے ہوں گے اوف اللہ یہ کیا زندگی ہے، دن ہو رہے رات ہو رہے زندگی سے نہیں، یہ جو زندگی میں سکون ہے نا، یہ جو صحت ہے نا، کہتے ہیں نا کہ ساری چیزیں دنیا کی ہر نعمت، پیسہ دولت سب ایک جگہ اور صحت ایک جگہ رکھ دی جائے تو آپ کس کو اٹھائیں گی؟ آپ صحت کو اٹھائیں گی نا۔ میں تو صحت کو اٹھاؤں گی، کیوں؟ کیونکہ اگر میں ٹھیک ہوں گی، میں ہیلدی ہوں گی تو ہی جا کے یہ ساری دنیا میری اچھی ہوگی۔ اگر آج میں بستر پر لیٹ جاتی ہوں، اللہ نہ کرے کوئی پریشانی مجھے گھیر لیتی ہے، کوئی بیماری، تو یہ پیسہ یہ چیزیں یہ سب مجھ سے رہ جائے گا۔ تو یہ جو سکون اور صحت ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ میں اپنے سارا راشن وغیرہ سنبھال لیا، اس کے بعد بچوں کا دل تھا کہ میں پاستا کھانا ہے تو میں نے بچوں کے لیے پاستا بنا دیا۔ ریسیپی دہراتی چلوں کیونکہ پھر پیاری بہنوں کے کمنٹ آئیں کہ آپ نے ریسیپی نہیں بتائی۔ آئل میں نے میرینیٹڈ چکن جو پڑا تھا وہ ڈال دیا، جو چکن میں نے سرکہ اور تکہ مسالے میں میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے آئل میں ڈال دیا اور ادرک لہسن کی 2 چمچ بھر کے ڈال دی۔ اس کے بعد اس میں نے تکہ مسالہ، کالی مرچ، سویا سوس، سرکہ، نمک اور چکن پاؤڈر ڈال کے چکن کو بھون لیا، کیونکہ چکن میرینیٹڈ تھا تو بہت اچھے سے گل گیا تھا بھنائی میں ہی۔ اس کے بعد میں نے سبزیاں ایڈ کی اور سبزیاں ایڈ کرتے ہی ہلکا سا فرائی کر کے میں نے اپنی پاستا ایڈ کر دی۔ کیوں؟ کبھی بھی سبزیوں کو اوور کک نہ کریں، ایک تو ان کے ذائقے میں کڑکا پن آ جاتا ہے اور جو ہے نا وہ ٹیسٹ چائنیز کا کبھی بن کے نہیں آتا۔ اور بس اسے میں نے اچھے سے مکس کر لیا، بہت ہی زبردست ٹیسٹی کھٹا اور سپائسی پاستا جو تھا وہ بالکل ریڈی تھا۔ جب میرا دل نہیں ہوتا نا کچھ بنانے کا، بچوں کا دل ہوتا ہے پاستا کا، تو میں بہت خوش ہوتی ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ پاستا 5 منٹ میں جو ہے نا ریڈی، کیونکہ چکن میں ایوری ٹائم میرینیٹ ہوئے فریزر میں رکھا ہوا ہوتا ہے، بس وہ نکالا، 1 مٹھی چکن کی ڈالی اور بچوں کو پاستا بنا کے دے دیا۔ تو چلیں ہوپ کرتی ہوں آپ لوگ کو آج کا ولاگ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ آپ کا سبسکرائب کرنے سے مجھے بہت خوشی ملتی ہے۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں اور جناب استغفار درود شریف خود پر لازم کریں۔ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا مجھے اپنی دعا میں یاد۔ یا وہاب و یا رزاق کا یہ وظیفہ 1 مہینہ کر کے دیکھیں، بلیو می آپ کے حالاتوں میں ڈیزاسٹر چینج آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔